بسم اللہ الرحمن الرحیم. خراسش ٹی وی کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم دوستوں. حریم شاہ کے حوالے سے میڈیا میں ایک خبر گردش کر رہی ہے. ان کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے یا نہیں؟ بڑی ایکسکلوزیو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ مفتی والا سین ختم ہو گیا ہے اور سارے اسکینڈل ختم ہو گئے، کیونکہ اب ہو چکی ہے حریم شاہ کی شادی. حریم شاہ نے کس کے ساتھ کیا نکاح اور کس کے ساتھ ازواجی زندگی گزارنے جا رہی ہیں؟ کون ہے وہ خوش قسمت؟ کر لی ہے منگنی یا نکاح یا صرف منگنی؟ کون ہے وہ خوش قسمت جس سے حریم شاہ کی منگنی ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے؟ کون ہے؟ خاص آدمی یا عام بندہ ہے؟ جیسا کہ آپ تو بلاول کی بہت چاہنے والی ہیں. نیوز بریک ہو چکی ہے کہ حریم شاہ نے منگنی کر لی ہے. وہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. ابھی حریم شاہ ان کا نام نہیں بتا رہی لیکن ایک ہنس دے رہی ہیں. دوستوں نیوز بریک منگنی نہیں نکاح. جب ان سے پوچھا گیا کہ رخصتی کب تک ہے تو انہوں نے بتایا جب ان سے بس میرے 2 پروجیکٹ ہیں جو میں نے سائن کیے ہوئے ہیں. ابھی انشاءاللہ عنقریب اختتام پذیر ہو جائیں پھر میں کروں گی رخصتی. یہ لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ تو انہوں نے کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ شادی کے بعد آپ کا اسکینڈل والا سلسلہ رک جائے گا یا وہی سلسلہ کہ کبھی ویڈیو کسی کے ساتھ آ رہی ہے جا رہی ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ تو ویسے لوگ بنا دیتے ہیں نا. میں کیا کروں؟ آپ اسکینڈل تو ہر ایک کے بنتے ہیں. آپ چاہے وہ مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں، چاہے وہ سیاسیوں کو دیکھیں، چاہے وہ کسی ایکٹر اور ایکٹریس کو دیکھیں، چاہے وہ کسی اینکر کو دیکھیں، تو ہر ایک اسکینڈلز ہیں. کس کے نہیں ہیں؟ لوگ بناتے ہیں، میمز لوگ بناتے ہیں، تنقید لوگ کرتے ہیں. تو یہ تو لوگوں کے ہاتھ میں، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو اگر دیکھیں تو شیخ رشید صاحب کو دیکھیں، ان کا اگر ایک زاربند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسکینڈل بننا ہوتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کو دیکھیں، فمبل ہو جاتے ہیں، کلو کی جگہ درجن اور درجن کی جگہ کلو بول دیں تو وہ میمز بن جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیا بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں. ایک سوال کا جواب یہ پوچھا گیا حریم شاہ سے کہ آپ کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں جو حریم شاہ کے پیچھے ہیں، کہ آپ پی ایم ہاؤس تک بھی چلی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس وقت ہوتی ہے جب نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلیوں کے اندر یہ ہمارے قومی رہنما یا شاہین شیر افریدی یہ جو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے میرا تذکرہ کیا اور بہت سینئر اس نے. تو ان کو میں کہوں گی کہ اپنے کام سے کام رکھیں تو بہتر ہے. جب ان سے کھرا سچ پوچھا گیا کہ آپ نے ارادہ تو نہیں کیا سیاست میں آنے کا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آئیں سنتے ہیں. نہیں، میں ان جیسی سیاست نہیں کرنا چاہتی. انشاءاللہ میں ملک کے لیے، وطن کے لیے ضرور کچھ کروں گی. جتنی بھی میری استطاعت ہوگی، وسعت ہوگی، اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کی، اس میں انشاءاللہ ضرور. کیونکہ یہی چیزیں صدقہ جاری ہیں جو آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہو. اور آپ لائف میں اسٹرگل کرو تو کچھ ایسے کام کرو کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے اور وہ آپ دوسروں کے لیے کرو. تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس سیٹ ہی ہو، آپ کے پاس کرسی ہی ہو، آپ کے پاس وہی ہو تو آپ کر سکتے. نہیں، سیٹ پہ ہو کے تو پھر تو ہماری جو وہ ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہیں وہ صرف ہم سیٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، صرف ہم پارٹی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، صرف ہم تانا بازی کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسا نہیں کر رہے ہوتے. تو میرے خیال میں جب ان سے ان کی خوبصورتی کا کھرا سچ پوچھا گیا، آپ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حسن نظر ہے. اللہ نے ہر ایک انسان کو خوبصورت بنایا. پتہ نہیں مجھے جیسے بنایا الحمدللہ پیرالائز نہیں. شکر ہے اللہ کا کہ بول سکتی ہوں، ہنس سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، کھا سکتی ہوں، چل پھر سکتی ہوں. تو الحمدللہ. جب ان سے ایک اور کھرا سچ سوال کیا گیا کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خواتین خوبصورت کپڑے پہنیں گی، مردوں پر ان کا اثر تو ہوگا، اس حوالے سے ان کی کیا رائے تھی؟ میں مردوں کی شخصیت پہ بھی بات کروں گی. اور سوری کہ آپ بھی ایک مرد اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے، مائنڈ مت کیجیے گا. لیکن خیر اگر مائنڈ بھی کریں تو حقیقت ہوتی ہے. باقی جہاں تک ہمارے پرائم منسٹر ہیں تو ان کو ضرور دیکھیں، جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا اس جو قوم کا رہبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایسی چیزیں لے کے آنی چاہیے کہ جو مطلب پردے پہ اگر انہوں نے بات کی تو بہت اچھی کی ہے. ان کو کھولنا چاہیے عورتوں کے پردے کے بارے میں، اور یہ تمام باتیں ان کو کہنی چاہیے تھی. لیکن یہ بات کہ اس کا تعلق کہ تب ہوتے ہیں یا یہ تب ہوتے ہیں، یہاں تو وہ 2 بچوں کی ماں کو جو سڑک پہ گھسیٹا تھا بچوں کے سامنے، شاید تو وہ پردے میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں ہوتے ہیں وہ تو ان کا کیا قصور ہے. پھر یہاں پہ جو مرد کے ساتھ اس میں عورت کہاں سے آتی ہے؟ تو میرے خیال میں مرد جو ہے اس کی خواہشات اتنی وہ ہے، سڑکوں پہ جو لڑکیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ مرد کر رہے ہوتے ہیں.
तो पर्दा देखिए खान साहब एक बहुत अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं खुद पीटीआई की सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ। खान साहब एक अच्छे इंसान हैं, करप्ट नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी हैं खान साहब में। और खान हम कहते हैं कि खान साहब लेकिन लॉजिकली इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती। हो सकते हैं आप कुछ खान साहब की, खान साहब हमें पर्दे की तलकीन कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। खान साहब को तायीद करनी चाहिए, तलकीन करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन ये कहना कि पर्दे के साथ का वो है कि औरतें मुख्तसर, अगर इस तरह देखा जाए तो फिर खान साहब ने अगर अभी बुशरा मानिका एक हिजाब अली से शादी की है तो इससे पहले उन्होंने जमाइमा मलिक से की थी, वो तो मुख्तसर ही लिबास पहनती थी। ये रिहाम खान, वो भी तो कोई बुरके वाली खातून नहीं थी, वो भी तो ऐसा ही होता था। तो बहुत सारे और भी हैं जिनकी बीवियाँ, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनकी बीवियाँ सरों पे दुपट्टा भी नहीं लेके आती, अगर उनको इंटरव्यू में देखा जाए तो। इससे पर्दे का वो नहीं है। पर्दे पे हम इसलिए भी बात नहीं करेंगे कि हमारा पर्दा जो है तो हम पे फ़र्ज़ है, और खान साहब ने अगर पर्दे की तलकीन करेंगे तो हम खान साहब के साथ हैं, खान साहब को सपोर्ट करेंगे और खान साहब को करनी भी चाहिए। लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि ये का और पर्दे का आपस में कनेक्शन। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में उन्हें उन औरतों में हया देखी जो स्लीवलेस में होती हैं, बसा औक़ात उन औरतों में भी हया नहीं होती जो बुरके के अंदर छुपी हुई होती हैं। तो ये कुछ नहीं है कि ये गुनाहों का उसमें, और अगर ये ऐसा ही होता तो यहाँ पे मर्दों ने की हुई, मर्दों ने की हैं, बदफेलियाँ मर्दों ने की हैं, औरतों को तंग मर्दों ने की है, सब कुछ मर्दों ने की है। तो यहाँ पे औरत ने कभी किसी नहीं किया, औरत ने कहीं सड़क पे चलते हुए किसी को छेड़ा नहीं है। यहाँ पे औरत गाड़ी चला रही होती है, अपनी गाड़ी में बैठी, मेरा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं खुद कराची में होती हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ, आगे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जब देखें कि कोई लड़की गाड़ी चला रही है तो इधर उधर से हाथों की बुंचार और इधर उधर से मतलब वो होता है। तो ये सब इसका क्या है, क्या पर्दे से वो है। हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें रिश्तों का इम्तिहान। दोस्तों हमारे चैनल रसच टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा।